اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، مائی نیم از اختر علی شاہد۔ آج ہم قرآن مجید اور ادب کی تیسری گفتگو کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہاں سے آنورڈ قرآن مجید کے ادبی رنگ کو سمجھنے کے لیے آپ کو میرا قرآن اینڈ لٹریچر پارٹ 1، قرآن اینڈ لٹریچر پارٹ 2 جو ہے اس کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ ریکال کر لیتے ہیں۔ قرآن اینڈ لٹریچر پارٹ 1 میں ہم نے ڈسکس کیا کہ قرآن مجید کے نزول کے وقت جو عربی ادب کا جو پس منظر ہے اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، انبیاء کرام اور انبیاء کرام کے معجزات اور ان کے زمانے میں جو عصری علوم و فنون ہوتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ حصہ دوم میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ادب کیا ہوتا ہے۔ ادب کے نقاد کی ہم نے ڈیفینیشنز ڈسکس کی، اور پھر ہمارے پاس ادب کے 2 پلرز آئے، 2 ستون آئے، جس میں ایک مضامین اور دوسرا اسلوب ہے۔ پھر ہم نے ادبی اور غیر ادبی لکھت میں فرق ڈسکس کیا، اور ہم نے 4 قسم کے ادب کو بھی ڈسکس کیا، جس میں پوئٹری، فکشن، نان فکشن اور ڈرامہ شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے فنکشنز آف لٹریچر پہ ڈسکشن کی۔ یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کا مقصد ایک بنیاد، ایک بیس بنانا تھا، کیونکہ اس سے آنورڈ ہم صرف قرآن مجید کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے اور قرآن مجید کے ادبی رنگ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کا ادبی رنگ بذات خود ایک معجزہ کیسے ہے۔ قرآن مجید کے ادبی رنگ کے حوالے سے آج ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن مجید کے مضامین، اور پھر ہم اس کے اسلوب پر آئیں گے۔ مضامین قرآن کے حوالے سے اگر ہم ڈسکس کریں، مضامین قرآن جو ہے وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک موضوع ایسا ہے جو کہ اس کا بنیادی موضوع ہے، اور پھر جتنے بھی قرآن مجید کے موضوعات نکلیں گے وہ اس ایک موضوع سے نکلیں گے اور وہ آ کے اسی ایک موضوع کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے۔ آپ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ جیسے ایک بیج ہوتا ہے، اس بیج سے پودا نکلتا ہے، تنا ہوتا ہے، شاخیں ہوتی ہیں، پھل پھول ہوتے ہیں۔ بیسیکلی اسی طرح سے آج کا جو مضمون قرآن ہے وہ بیج ہے، جس سے آگے جو ہے پورا ضابطہ حیات جو ہے وہ انسانیت کا ہمیں یہاں سے ملے گا۔ قرآن مجید کے جو سب سے بنیادی مضمون ہے وہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، کہ جب تمہارے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے بنی نوح انسان کو پیدا کیا اور ان کی جانوں پر گواہی لی، ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، تو انہوں نے کہا ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں، یہ اس لیے تاکہ یوم آخرت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تو اس سے غافل تھے۔ اب اس آیت کے ساتھ آپ نے سورہ رحمان کی ایک آیت اور بھی ہے، 2 آیات ہیں جو آپ نے ملا کے سمجھنی ہیں، تو پھر ہم آگے چلیں گے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے ھَٰذِهِ جَہَنَّمُ الَّتِی یُکَذِّبُ بِہَا الْمُجْرِمُونَ یَطُوفُونَ بَیْنَہَا وَبَیْنَ حَمِیمٍ آن، یہ وہی جہنم ہے جس کو تم لوگ جھٹلاتے رہے ہو۔
اور پھر آیت نمبر 76 میں سورہ رحمان کی آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے متقین علی رفرف خضر و ابکاری حسان، کہ وہ سبز مسندوں کے ساتھ تکیے لگا کے جو متقی ہوں گے جو وہاں پر لیٹے ہوں گے۔ تو ان تین آیات کو اگر آپ ملا کے پڑھیں تو قرآن مجید کا جو بنیادی تھیم ہے، جو موضوع ہے، وہ کسی ایک زمانے پر محیط نہیں ہے۔ اس کے تین زمانے ہیں، اس کے تین جہان ہیں، اس کی تین شخصیات ہیں۔ سب سے پہلے اس کے تین زمانے کون سے ہیں، اس کے تین جہان کون سے ہیں؟ پہلا جہان جو ہے وہ عالم ارواح کا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ بھی نہیں تھا، کسی کی تخلیق نہیں ہوئی، کہ آسمان، سورج، چاند، ستارے، فرشتے بھی تب تخلیق نہیں ہوئے تھے، تو اس عالم ارواح نے اللہ پاک کی ذات نے جو سب سے پہلی تخلیق کی چیز وہ انسان تھے، انسان کی روحیں تھیں، اور ان کی دو صفیں بنا دیں۔ اب یہاں پر ایک اور تصحیح کرنا چاہوں گا، سورہ الاعراف کی اس آیت کے حوالے سے، الستو بربکم قالوا بلا شہدنا کے حوالے سے بہت سارے اولیاء کرام، اللہ کے ولی، نیک لوگ جو ہیں وہ کوئی 3 صفوں کہہ رہا ہے کہ جس آیت میں سے 3 صفوں، کوئی 4 صفوں کی بات کر رہا ہے، کوئی 5 صفوں کی بات کر رہا ہے۔ شاید وہ جو صالحین ہیں، ولی ہیں، جو غوث کتب ابدال ہیں، جو سالکین ہیں، جو عارفین ہیں، جو صالحین ہیں، جو زاہد ہیں، عابد ہیں، ان کی صف کو جو ہے وہ علیحدہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو یہاں پر 2 ہی صفیں ہیں، ہو سکتا ہے صف ایک ہی صف ہو اور اسی میں سے جو انبیاء کرام ہیں وہ گواہ بنا کے کہہ رہے ہوں کہ ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں۔ لیکن احتیاطاً آپ ان کو 2 صفوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک صف جو ہے وہ بنی نوح انسان کی ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام انسان شامل ہیں، اور دوسری صف جو ہے وہ انبیاء کرام کی ہے۔ اب ان 2 صفوں کا ہونا ضروری اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آگے یہ بھی فرما رہی ہے کہ وہ شاہد رہیں کہ انہوں نے میری ربوبیت کا اقرار کیا تھا، تاکہ قیامت والے دن وہ یہ نہ کہیں کہ ہم تو غافل ہی رہے، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے۔ تو اس میں صفیں 3، 4 یا 5 نہیں ہیں، اس میں صرف 2 صفیں ہیں۔ ایک صف جو ہے وہ تمام بنی نوع انسان کی ہے، جس میں تمام انسان آ جاتے ہیں۔ ایک انسان جو ہے ولی بن سکتا ہے، بالکل ولی بن سکتا ہے، کتب بن سکتا ہے، بالکل کتب بن سکتا ہے۔ ایک گناہ گار انسان جس نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری، کیا وہ ولی بن سکتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے؟ بالکل حاصل کر سکتا ہے۔ کیا ایک ولی کتب ابدال وہ نبی کے مقام پہ پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس میں صفیں 2 ہی ہیں، ایک تمام انسانوں کی صف ہے اور دوسری انبیاء کرام کی صف ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے شاہد کہہ کے یہاں پہ مخاطب کیا ہے، گواہی دینے والا مخاطب کیا ہے۔ اب اگر ہم اس آیت مبارکہ کے حصے کریں تو پہلا حصہ تخلیق کے انسانیت کا ہے، دوسرا حصہ ان کا اپنے جانوں پر گواہی کا ہے، تیسرا حصہ اس کا ربوبیت کے اعتراف کا ہے، چوتھا حصہ انبیاء کرام کی شہادت کا ہے، اور 5واں حصہ جو ہے وہ یوم آخرت کا ہے۔ اور اسی یوم آخرت کے اگر آپ فردر 2 حصے کریں کہ کیا تم اقرار کرتے ہو، تم مجھے رب مانتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہم آپ کو رب مانتے ہیں۔ تو جو پھر اس عہد سے پھریں گے ان کو کیا ملے گا، یہ اس آیت میں بیان نہیں کیا گیا، لیکن اس کی جو معنوی لحاظ سے اگر ہم دیکھا جائے تو لفظی لحاظ سے ہو سکتا ہے بیان نہ ہو، لیکن مضامین کے پوائنٹ آف ویو سے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ڈسکس کیا ہے کہ یہ گواہ اس لیے ہیں تاکہ یوم آخرت تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو غافل تھے۔ تو جب اقرار ہوتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں نا، یا اگر وہ اقرار پر اپنے وعدے پہ پورا رہے گا تو اس کو کیا ریوارڈ دیا جائے گا،
اور اگر وہ اپنی وعدہ خلافی کرتا ہے تو پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اس بنیادی مضمون کو سمجھنے کے لیے میں نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172، سورہ رحمان کی 2 آیتیں، ان تینوں کو جب آپ ملا کے پڑھیں گے تو ایک پوری تصویر جو ہے وہ آپ کے سامنے نظر آئے گی۔ تخلیق انسان کی بات کر لیتے ہیں۔ تخلیق انسان کی بات کریں سو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ 5 مختلف طریقوں سے انسان کو تخلیق کیا گیا ہے۔ پہلا، اور یہ 5 جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ پہلا طریقہ تھا جس میں کچھ بھی نہیں تھا اور اس کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بنایا، ایک نئی چیز بنائی۔ جیسے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، پھر روحیں بنائیں اور عالم ارواح میں ان سے مخاطب ہوئے، ان سے عہد لیا اور ان کے اوپر نبیوں کی گواہی لی۔ اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید میں بارہا اس حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا۔ پھر یہ تخلیق کا دوسرا عمل تھا۔ پھر تخلیق کا تیسرا عمل تھا کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا، ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ پھر اس کا چوتھا ایک آٹومیٹڈ پروسیس اللہ نے بنا دیا جس میں ماں اور باپ مل کر جو ہے وہ بچے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر قیامت تک یہی عمل جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اور اس ایک مربوط نظام کے ساتھ اللہ پاک کی ذات نے تخلیق کا 5واں طریقہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، حضرت حوا بغیر ماں کے پیدا ہوئیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مختلف مظاہرے ہیں۔ سو وہ اپنی قدرت کی نشانیاں جو ہے وہ لوگوں کو دکھاتا ہے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانیں، پہچانیں، کنیکٹ ہوں اور اس کی حمد و ثنا کریں۔ تو تخلیق انسان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اچھا، بیفور کہ ہم فردر ڈسکشن کریں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے قرآن مجید میں جا بجا جو ہے وہ عہد کی بات کی ہوگی، سنی ہوگی، پڑھی ہوگی کہ وہ اپنے وعدے کے خلاف ان سے وعدہ لیا گیا تھا۔ وہ وعدہ کون سا تھا؟ وہ یہی وعدہ تھا الست بربکم قالوا بلا۔ تو یہاں پر اس وعدے کی یاد دہانی اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن مجید کے مختلف مقامات پر ہمیں یاد دہانی کرواتے نظر آتے ہیں، اور یہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے اس وقت مجھے اپنا رب مانا ہوا تھا، اب آپ اپنے وعدے سے کیوں پھر رہے ہیں؟ اگر آپ پھریں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ اگر آپ اس کو مانیں گے، اپنے وعدے کی وفا کریں گے، اپنے وعدے کو پورے کریں گے تو آپ کے لیے جنتیں ہوں گی، اور اگر آپ اپنے وعدے سے پھریں گے تو جہنم آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ تخلیق انسان کے حوالے سے اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ فرماتی ہے سورہ انفطار میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اے انسان، بھلا کس چیز نے تجھے اپنے رب سے غافل رکھا ہوا ہے؟ اب یہاں سے غافل رکھنے سے مراد وہی غفلت ہے جو کہ الست بربکم، جو عالم ارواح میں انسان اللہ پاک کی ذات سے وعدہ کر کے آیا ہوا تھا کہ میں آپ کو رب مانتا ہوں۔ تو قرآن مجید میں جا بجا آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے وعدہ کی بات کی، انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ یہ وعدہ وہی ہے الست بربکم قالوا بلا شہدنا۔ اور جہاں جہاں پہ بھی غفلت کا ذکر کیا ہے، انسان تو غفلت ہے، انسان خسارے میں ہے، تو بیسیکلی یہ اس وعدے کی خلاف ورزی یا اللہ سے جو غفلت ہے اسی کو اللہ پاک کی ذات جو ہے نا وہ قرآن مجید میں جا بجا جگہوں پر فرماتی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اے انسان، بھلا کس چیز نے تجھے اپنے رب سے غفلت میں رکھا ہوا ہے؟ وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا،
ٹھیک ٹھاک کیا اور پھر جس صورت میں چاہا اس صورت میں جوڑ دیا۔ تو تخلیق انسان کے حوالے سے قرآن مجید میں جا بجا جگہوں کے اوپر اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ پورا پروسیس، کہیں مٹی والی چیز کا ذکر کرتی ہے کہ آدم کو مٹی سے بنایا، کہیں ماں کے پیٹ میں جو انسان کی ارتقاء کے مراحل ہیں وہ فرماتی ہے، کہیں جمے ہوئے خون کی جو ہے وہ بات کی جاتی۔ تو یہ سارے وہی 5 جو پروسیس میں نے آپ کو بتا دیے، ان 5 پروسیس میں انسان کی تخلیق کے حوالے سے اللہ پاک کی ذات قرآن مجید میں جا بجا فرماتی ہے۔ اور یہ جس طرح سے میں نے گزارش کی کہ مین جو مضمون ہے، مرکزی تھیم جو ہے وہ مرکزی مضمون جو ہے وہ ایک سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 اور سورہ رحمان کی 2 آیات اگر آپ ملا کے یہ 3 آیتیں دیکھیں تو یہ قرآن مجید کا مین تھیم ہے، اور باقی جتنی چیزیں بھی آئیں گی وہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کو ان 3 آیات سے کنیکٹ ہوتی نظر آئیں گی۔ تخلیق انسان کے بعد ان کی گواہی جو انہوں نے اپنی جانوں کے بارے میں دی، اور انہوں نے اپنی جانوں پر گواہی دی کہ ہم آپ کو رب مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا الستو بربکم، کیا تم مجھے اپنا رب مانتے ہو؟ اب یہاں پر جو رب کا ورڈ ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 جو ہے وہ صفاتی نام ہے، اور خالق بھی ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، تو 99 ناموں میں سے جو اللہ پاک کی ذات نے رب کا نام یہاں پر استعمال کیا ہے بہت اہمیت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو رب کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ نام صرف والدین کو، انسان کے والدین کو تفویض کیا، جس طرح سے ایک دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر رحم فرما جنہوں نے بچپن میں مجھے شفقت سے پالا۔ تو رب کو سمجھنے کے لیے آپ کو والدین کے جو کنٹریبیوشن ہے اس کو اگر سمجھیں گے تو رب کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ باقی تمام مخلوقات کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو انسانی بچہ وہ واحد چیز ہوتی ہے جس کو بہت انٹینسیو نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بکری کا بچہ یا باقی جانوروں کے بچے ہیں وہ پیدا ہوتے ساتھ ہی جو ہے وہ چھلانگیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، they would be on their own، جبکہ ایک انسان کا بچہ جو ہے وہ تقریباً 3 سے 4 سال تک ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو رب جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے اس خصوصیت کو کچھ حد تک والدین کو تفویض کیا اور کہا ہے کما ربا یعنی صغیرہ، کہ جیسے انہوں نے مجھے پالا بچپن میں۔ پالنا جو ہوتا ہے، چونکہ الستو بربکم عالم ارواح میں ابھی وعدہ لیا جا رہا تھا، اور جیسے میں نے گزارش کی یہ 3 جہانوں کی کہانی ہے، عالم ارواح اور آگے زمین پہ دنیا میں بھیجنا تھا، تو پالنے سے مراد ہے پھر آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی تمام رزق، اوڑھنا بچھونا پہننا، یہ ساری ضروریات بھی اللہ نے اپنے ذمے لینی تھیں، اور اسی لیے فرمایا الستو بربکم۔ اب جس طرح سے پیرنٹس ہوتے ہیں گرمی میں بچاتے ہیں، انتظام رکھتے ہیں، ان کے پاس جتنی بھی انٹینسٹیز ہوتی ہیں ان سے بچنے کے تمام انتظامات وہ کرتے ہیں، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، سردی سے بچاتے ہیں، سردی سے بچانے کے فنکشنز ان کے پیرنٹس کے فرق ہوتے ہیں، گرم کپڑے پہناتے ہیں، گرمی سے بچانے کے ان کے فنکشنز اور ہوتے ہیں، بیماری کی حالت میں ان کے فنکشنز اور ہوتے ہیں، پھر ڈر جائے بچہ تو اس کے لیے کس طرح سے وہ پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ کو سمجھنے کے لیے الستو بربکم سمجھنے کے لیے پھر آپ کو والدین نے جس طرح سے شفقت سے پالا ہوا ہے اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو پھر آپ رب کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ جب اللہ پاک کی ذات ان سے وعدہ لے رہی تھی کہ الستو بربکم، تو انہوں نے قالوا بلا کہا، تو رب کی ذات پھر ان کے لیے اس دنیا میں
تمام چیزوں کا بھی ارینج کرنے والی تھی، ایسے کہ جیسے کسی مسافر کو کسی مسافت پہ بھیجا جائے. جیسے میں نے گزارش کی، میری بات پھر وہ انکمپلیٹ ہوگی کہ 3 جہان ہیں اس سورہ میں، 3 زمانے ہیں اور 3 شخصیتیں ہیں. 3 جہان کون سے ہیں؟ عالم ارواح کا ہے، زمین کا ہے جو ہماری زندگی کا ہے، اور اس کے بعد آخرت کا ہے جس میں جنت اور دوزخ ہیں. زمانے بھی آپ دیکھ لیں کہ اس میں عالم ارواح کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد زمین میں جو ہمارا وقت گزرنا ہے اس کا ایک ٹائم ہے، اور اس کے بعد ایک لامتناہی وقت جو ہے وہ جو ہے وہ آخرت میں جو جہنم اور جنت کی صورت میں شروع ہونے والا ہے. 3 زمانے، 3 شخصیات، اللہ پاک کی ذات، بنی نوح انسان، اور اس کے اوپر گواہی دینے والے انبیاء کرام. اب اگر ہم ربوبیت کی بات کریں، جو دوسرا حصہ ہے تخلیق انسان کے بعد، الستو بربکم، کیا تم مجھے اپنا رب مانتے ہو؟ تو ربوبیت کے حوالے سے اللہ پاک کی ذات نے چونکہ انسان کو ایک مسافت پہ بھیجنا تھا، ایک راستے پہ بھیجنا تھا، اور یہی کہنا تھا کہ جو اس راستے میں واپس میرے پاس آ جائے گا اس کو جنت مل جائے گی، اور وعدہ لیا گیا تھا کہ میں آپ کو ایک مسافت پہ بھیجنے لگا ہوں، میں آپ کو ایک سفر پہ بھیجنے لگا ہوں. تو جو بندہ میرے واپس لوٹ کے میرے پاس آ جائے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو وہیں راستے سے بھٹک جائے گا اس کے لیے دوزخ ہے. عہد لیا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اللہ پاک کی ذات نے پھر تخلیق کائنات کی. انسان کے بعد ربوبیت اس آیت کا دوسرا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سورہ رحمان میں فرماتی ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، ہم نے تمام مخلوقوں کے لیے، خلقت کے لیے زمین بچھا دی. وَفِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور اس میں ہم نے جو ہے وہ ان کے لیے اناج، میوے اور ان ساری چیزوں کا انتظام بھی کر دیا. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ. تو یہ 3 آیتیں ربوبیت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر انسان کو ایک مسافت پہ بھیج رہی ہے تو اس مسافت کے لوازمات بھی فراہم کر رہی ہے. تاکہ نکلنے والی کسی بھی معدنیات کی بات کریں تو ہر وہ چیز جو ہے وہ انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے. اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ایک ہیومن بینگز ہیں اور ایک نان ہیومن بینگز ہیں، جس میں انسیکٹس آتے ہیں، برڈز آتے ہیں، اینیملز آتے ہیں. تو تخلیق جو دوسری قسم کی تخلیق ہے وہ جبلت کے اوپر قائم ہے، اور ابد تک وہ اسی ایک سرکل کے اوپر گھومتی نظر آ رہی ہوگی جس میں وہ کھائیں گے، پئیں گے، بڑے ہوں گے، اپنے جیسے بچے پیدا کریں گے، پھر وہ مر جائیں گے، پھر وہیں سے گھوڑے کا بچہ اپنی زندگی کا سفر شروع کرے گا، شیر کا بچہ اپنی زندگی کا سفر شروع کرے گا. اسی طرح سے وہ کھائے گا، پیے گا، بڑا ہوگا، بچے پیدا کرے گا اور مر جائے گا. اب زمین میں نکلنے والے تمام خزانے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے صرف ایک تخلیق کے لیے مسخر کیے ہیں، استعمال کے لیے مسخر کیے ہیں. آپ دیکھیں سونا، چاندی، معدنیات، تیل، یہ جتنی بھی معدنیات، قدرتی گیس ہے، اب یہ ساری انسان کے استعمال کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا تھا کہ الستو بربکم. زمین کی تمام چیزیں جو ہے وہ انسان کے استعمال کے لیے ہیں، اور یہ وہی ہے کہ اللہ کو پتہ تھا کہ قیامت تک انسان کی کیا ضرورتیں، اور وقت کے مختلف مراحل میں وہ چیزیں جو ہے وہ انسان پر منکشف ہوتی جا رہی ہیں. سوئی گیس ہے، آپ سمجھ لیں کہ معدنیات ہے، پیٹرولیم ہے، اور آگے آنے والے دنوں میں بھی، آنے والے زمانوں میں بھی جتنی بھی چیزیں نکلیں گی بیسیکلی وہ اسی اللہ پاک کی عطا ہے جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا تھا الستو بربکم. تو وہ پرورش اور وہ جو فیسیلیٹیشن ہے، جو اس کی ضروریات ہے، جو اس مسافت کے مختلف مراحل پر پیش آنے والی ضروریات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے لیے پیدا فرما دی ہیں. اور اسی لیے سورہ الاعراف میں جو اس زمانے عالم ارواح میں اللہ پاک کے عہد، ربوبیت کے عہد کی بات کی جا رہی ہے، تو اسی لیے رب کا اللہ پاک کی ذات نے اسم جو ہے وہ استعمال کیا. آگے اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے مویشیوں کو ہم نے ان کے تابع فرما دیا.
جن میں سے بعض کی یہ سواری کرتے ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں۔ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی کہ الستو بربکم، اور یہ ربکم جو ہے وہ اسی مظہر، اسی حقیقت کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس مسافت کے لیے انسان کو دیں اور فیسیلیٹیٹ کر کے بھیجا، اور پھر عہد لیا کہ کیا تم مجھے اپنا رب مانتے ہو؟ تو انہوں نے مویشی پیدا کیے، ان مویشیوں میں سے بعض ہم سواری کرتے ہیں اور بعض کا ہم گوشت کھاتے ہیں۔ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اسی نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں، یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی ایک نشانیاں ہیں۔ الستو بربکم، تو وہ ساری کائنات مسخر کر کے اس مسافت کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، اور پھر عہد کیا گیا ہے کہ تم نے مجھے رب بھی ماننا ہے اور میری بات بھی ماننی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پھر فرماتی ہے، ایک بہت سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسُّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ سو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ آسمان اور زمینوں کی پیدائش، رات دن کے ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کا رخ بدلنا، اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مند کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ سورہ الاعراف کا دوسرا حصہ ربوبیت ہی بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب انسان کو اس مسافت پہ بھیجا تو قیامت تک آنے والی تمام ضروریات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھیجا، اور چونکہ وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، چونکہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا تھا، کیونکہ انہوں نے پالنا تھا، ضروریات پوری کرنی تھی، اسی لیے فرمایا الستو بربکم قالوا بلا شاہدنا۔ پھر آگے سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهَا بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت اور قوت ہے، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ جیسے میں نے گزارش کی کہ اس کائنات کی تمام چیزیں جو ہے وہ حضرت انسان کے علاوہ کسی مخلوق کے کارآمد نہیں ہوگی، کیونکہ جو باقی جتنی بھی مخلوقیں ہیں وہ جس جبلت کے اوپر پیدا کی گئی ہیں ازل سے لے کے ابد تک، ان کی ضروریات وہی ہیں، وہ کھائیں گے، پئیں گے، بڑے ہوں گے، بچے پیدا کریں گے، مر جائیں گے۔ جبکہ ایک انسان ہے جس کے لیے اللہ پاک کی ذات نے پوری کائنات جو ہے وہ مسخر کی ہوئی ہے، فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے، اس کے آنے سے پہلے، ایک بچے کے پیدا ہونے سے پہلے سورج اس کے لیے موجود ہے، چاند ستارے اس کے لیے موجود ہے، اناج اس کے لیے موجود ہے، پھل اس کے لیے موجود ہے، اس کی نگہداشت کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پیرنٹس اس کے لیے موجود ہیں۔ پھر جناب گرمیوں کا موسم ہے، بارشیں، ہوائیں، سمندر، پھر لوہا، پھر لباس، کاٹن، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ تو ایک انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ پاک کی ربوبیت جو ہے اس کے لیے باہیں پھیلا کے کھڑی ہے، اور صرف کرنا یہ ہے کہ اس نے اپنے اس عہد کو پورا کرنا ہے جو اس نے عالم ارواح میں اللہ پاک کی ذات کے سامنے کیا تھا، الستو بربکم قالوا بلا شاہدنا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے انبیاء کرام کی شہادت بھی جو ہے وہ ان سے لی تھی۔
سے اگر آپ دیکھیں تو سورہ رحمان کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین کی حدوں سے آگے جانا چاہتے ہو تو تم جا سکتے ہو، لیکن طاقت کے بغیر تو تم جا نہیں سکتے، راکٹ کے بغیر تو تم جا نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ربوبیت کے حوالے سے وہ ساری فیسیلیٹیشن، وہ ساری نیڈز انسان کی فلفل کی ہوئی ہیں۔ اس پوری کائنات کو انسان کے لیے تسخیر کیا ہوا، اور انسان کے علاوہ اس کائنات کے جو مظاہر ہیں وہ حضرت انسان کے علاوہ کسی اور تخلیق کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، کیونکہ وہ جس جبلت سے اپنی زندگی کا آغاز کیے ہوئے ہیں اسی جبلت کے اوپر انہوں نے اپنی زندگی کا اختتام کرنا ہوگی، ربوبیت ہوگی۔ اب آگے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ الستو بربکم، کیا تم مجھے اپنا رب مانتے ہو؟ تو انسانوں نے کہا قالو بلا، ہاں ہم مانتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک کوڈ آف کنڈکٹ، ڈوز اینڈ ڈونٹس دے کے بھیجے تھے۔ آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا ہاں میں رب کو مانتا ہوں، لیکن صرف یہ تسلیم کر لینا کہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، صرف اس کو تسلیم کر لینا کہ ہاں اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان آپ دیکھ لیں، کوئی بھی نہیں انکار کرے گا، وہ سارے کہیں گے کہ ہاں ہم رب کو مانتے ہیں۔ تو دوسری بات بھی ہے جو کہ معنوی لحاظ سے اس میں موجود ہے کہ صرف رب کو ماننا نہیں ہے، رب کی ماننا بھی ہے۔ وہ جو عہد ہے وہ چونکہ اختصار کے ساتھ اللہ پاک کی ذات نے وہاں پہ تو راز و نیاز کی باتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہاں پہ ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیے ہوں گے۔ تو چونکہ اگر تخلیق عالم ارواح سے لے کے قیامت تک کی پوری کہانی قرآن مجید میں ایک ایک سطر بیان کی جاتی تو شاید یہ اللہ کے لیے ممکن ہوتا، لیکن ہمارے لیے اس سے استفادہ حاصل کرنا ناممکن ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑے مختصر انداز سے جو چیدہ اہم باتیں ہیں وہ قرآن مجید میں بتائی ہیں، اور باقی چیزیں جو ہے وہ انسان کے سمجھنے کے لیے چھوڑ دی ہیں کہ وہ ان کو خود تلاش کرے۔ اب دوسری چیز ہے اللہ کی ماننا۔ تو اللہ کی کیا ہم نے چیز ماننی ہے، اس حوالے سے بھی سورہ بقرہ کی ایک آیت بہت سگنیفیکنٹ ہے، جو ہمیں جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے ایمان کے جزو ہیں اس حوالے سے ہماری رہنمائی کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اچھا، اس میں بھی آپ کو یہ آیت جو ہے وہ عالم ارواح میں اس وقت جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانوں سے وعدہ لیا تھا اس کی جھلک آپ کو اس میں بھی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں نہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد، لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔
यहाँ पर भी आपको उसी वादे की अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो एक झलक दिखाती है कि और सादाकू का भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और ये वही वादा है जो अल्लाह ताला की ज़ात ने तमाम इंसानों से आलम अरवा में इस ज़मीन आसमान सितारे चाँद इन सब की तख्लीक से पहले लिया था। अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। अब यहाँ इस आयत में अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो फर्दर उस समझ लें कि जो हमारे अहद व पैमा आलम अरवा में हुए थे उसको फर्दर थोड़ा सा एलेबोरेट करते हुए नज़र आ रही है। अगर हम सूरह बकरा की इस आयत की क्लासिफिकेशन करें, 3 हिस्से करें, तो इसके 3 हिस्से बनेंगे। पहला हिस्सा जो होगा वो होगा डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। अब इसमें अगर आप देखें तो उसने अल्लाह पर भी ईमान लेके आना है, डे ऑफ जजमेंट आखिरत के दिन पर भी ईमान लेके आना है, फरिश्तों पर भी ईमान लेके आना है, आसमानी किताबों पर भी ईमान लेके आना है, और नबी और तमाम फरिश्तों पर भी ईमान लेके आना है। सो अगर हम इस सूरह मुबारका के 3 हिस्से करें तो पहला हिस्सा जो है वो इसके अकायद का है। अकायद में सबसे पहले उसने अल्लाह पर ईमान लेके आना है, यौम आखिरत पर ईमान लेके आना है, फरिश्तों पर ईमान लेके आना है, किताबों पर ईमान लेके आना है, और नबियों पर ईमान लेके आना है। दूसरा हिस्सा जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुराद है कि सिर्फ अकायद नहीं बल्कि उसने क्या करना है, अपनी एज ए अल्लाह ताला की ज़ात ने अगर करम किया हुआ है तो सोशली भी उसने कंट्रीब्यूट करना है। वातल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन, कि उसने अपने दिए हुए माल से जिन लोगों का अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया है, कराबतदारों, मस्किनों, मुसाफिरों और सवाल करने वालों, ग़ुलामों को आज़ाद करने पर उसने खर्च करना है, नमाज कायम करनी है, ज़कात की अदायगी देनी है। तो ये आप समझ लें कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का है। तीसरा हिस्सा जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ह्यूमन इंसाइट्स का है, वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का है, कि उसमें आपने अपने ज़ब्त दिखाना है। तीसरा हिस्सा जो है वो इस हवाले से है कि उसने अपना ख्याल रखना है। पहला है कि उसने अपने अकायद का ख्याल रखना है, दूसरा है कि उसने अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखना है, और तीसरा हिस्सा है उसने अपना भी ख्याल रखना है। और अल्लाह ताला की ज़ात चूँकि इंसानों से मोहब्बत करती है, तो जब कोई इंसान अपना ख्याल रखेगा अल्लाह के बताए हुए तरीके से, सो अल्लाह ताला की ज़ात उससे खुश होगी। अपना कैसे ख्याल रखना है कि तंग दस्ती, दुख, दर्द, लड़ाई के वक़्त उसने सब्र करना है, और यही लोग सच्चे हैं और यही लोग परहेज़गार हैं। अगेन ये सच्चे लोग वही हैं, जहाँ जहाँ पे होगा कि इन्होंने अपना वादा सच कर दिखाया, यही लोग सच्चे हैं। ये वही आलम अरवा में अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शाहिदना, ये उसी एपिसोड को अल्लाह ताला की ज़ात कनेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। तो यही लोग सच्चे हैं। सच्चे से मुराद है कि उन्होंने वो वादा किया हुआ था कि हम अल्लाह की मानेंगे, तो अल्लाह कह रहा है कि भाई आप अपना ख्याल रखें। अगर आपके ऊपर दुख, मुसीबत, परेशानी, तकलीफ़ आती है तो आपने अपना बेड़ा गर्क नहीं कर देना, आपने बिल्कुल ही जो है ना वो सत्यानाश नहीं कर देना, आपने पागल नहीं हो जाना। मैं ही चीज़ें लेता हूँ, मैं ही देता हूँ, मैं ही नवाजता हूँ, मैं ही छीनता हूँ, मैं ही आपको दे के भी आज़माता हूँ और आपसे ले के भी आज़माता हूँ। तो इस आयत मुबारका के भी ये 3 हिस्से जो हैं हमारे आलम अरवा में उसी अहद अज़ीम से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें हमारे बेसिक अकायद आ जाते हैं, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, और हमारा अपने आप का ख्याल रखना आ जाता है।